داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا مجدد الدین جب ان صلیبیوں کے قریب گیا تب ان میں سے ایک نے مخاطب کیا، کون ہو تم؟ اپنا نام بتاؤ، مسلمانوں کے لشکر میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان کی اس گفتگو کو مجدد الدین نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کے گرد چکر کاٹنے لگا، اور اس کا گھوڑا جو جنگ میں اپنے مالک کے اشاروں پر کام کرنے کا ماہر تھا، لمحہ بلمحہ اپنی رفتار تیز کرتا جا رہا تھا۔ پھر اسی تیزی رفتاری میں مجدد الدین نے بلند آواز میں تکبیر پڑھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا، نہ تو میرا نام پوچھو، نہ میں تمہارا نام جاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، سنبھالو، میں خود حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خاص انداز میں مجدد الدین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گول چکر کاٹتا ہوا گھوڑا ایک دم ہنہناتے ہوئے، نتنے پھڑپھڑاتے ہوئے، کنوتیاں تیزی سے بدلتے ہوئے پلٹا اور ان دو کی طرف بڑھا، اور اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے ایک زوردار انداز میں حملہ کیا کہ ان میں سے ایک کو شانے پر لگی اور دوسرے کی پسلیاں کاٹتے ہوئے آگے نکل گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا، فضا میں الف ہوتے ہوئے وہ سرکش انداز میں ہنہنایا، دوبارہ مڑا، اس کے ساتھ ہی اپنی خون آلود تلوار لہراتے ہوئے مجدد الدین دوسرے پر حملہ آور ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، 3-4 بار دونوں نے ایک دوسرے پر خون خوار انداز میں حملے کیے۔ پھر ایک مجدد الدین نے ایک اپنے بائیں پاؤں کو رکاب کے اندر جمع رہنے دیا، دایاں پاؤں کو رکاب سے علیحدہ کیا اور اس کی چھاتی پر پاؤں مارا اور گھوڑے سے نیچے اتر گیا، اور دوسرے ہی لمحے مجدد الدین بھی نیچے اتر گیا۔ گرے ہوئے صلیبی پر اس نے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے مجدد الدین نے 3 بار تکبیر بلند کی، یہ گویا کہ اس کی فتح مندی کا نعرہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مرنے والے صلیبیوں کے دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا اپنے لشکر کی طرف لے جا رہا تھا۔ دشمن کے دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا مجدد الدین سلطان اور شیر کوہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری سے کہہ رہا تھا، مجدد الدین، میں تیری جرأت مندی، تیرے خلوص کو سلام کرتا ہوں۔ جب دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا مجدد الدین سلطان کے قریب آیا، اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے نور الدین اور شیر کوہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس موقع پر سلطان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے دونوں عزیزوں، یہ دونوں صلیبی سورما جو مر گئے ہیں، ان سے دشمن کے لشکر میں اس طرح بددلی پھیل چکی ہے، جس بددلی کو دور کرنے کے لیے جوسلین کو فی الفور جنگ کی ابتدا کرنا پڑے گی۔ میرے عزیز، جنگ کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اس بار لشکر کے درمیانی حصے میں نہیں رہوں گا، شیر کوہ وسط حصے میں رہے گا، اور دائیں جانب میں اور بائیں جانب مجدد الدین ہوگا۔ اس طرح لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو کر جنگ کی ابتدا کرے گا۔ دشمن کو حملہ کرنے کی ابتدا کرنے دو۔ ہم نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ دشمن کے حملے کو روکنا ہے۔ اس کے بعد شیر کوہ تم نے یوں کرنا ہے کہ کچھ اس انداز میں پیچھے ہٹنا شروع کرنا ہے کہ جیسے یہ خیال کرے کہ ان کے حملوں کے زور کے باعث تم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہو۔ جب دشمن
تمہیں پیچھے دھکیلنا شروع کرے گا، تب میں اور مجدد الدین اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ ہم دائیں بائیں سے دشمن پر حملہ آور ہوں گے اور ان کے پہلوؤں کو کاٹتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو تکبیریں بلند ہوں گی۔ جب تم تکبیروں کی آواز سنو تو تم پیچھے ہٹنا بند کر دینا اور اپنی پوری طاقت اور قوت سے دشمن پر ضرب لگانا۔ اس طرح مجھے امید ہے ہم سہ طرفہ حملہ سے جوسلین کے لشکر کو، جو تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، چکی کے پاٹوں کی طرح پیس کر رکھ دیں گے۔ سلطان کی اس تجویز سے شیر کوہ اور مجدد الدین دونوں نے اتفاق کیا۔ پھر شیر کوہ کے لشکر کے وسطی حصے میں رہا۔ اس کے ساتھ نائب کی حیثیت سے فخر الدین مسعود اور قزح ارسلان تھے۔ یہ دونوں سالار تاریخ کے اوراق میں خاصے پہچانے ہوئے سالار گنے جاتے ہیں۔ میمنہ کی کمانداری سلطان نور الدین زنگی نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اسامہ بن مرشد اور نجم الدین دونوں سالار اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ لشکر کا میسرہ مجدد الدین کی کمانداری میں تھا، جبکہ شمس الدین اور ختلخ دونوں اس کے ساتھ تھے۔ پھر جوسلین نے جنگ کی ابتدا کی اور اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوسلین قہر برے طوفانوں کی طرح مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سلطان نور الدین اور شیر کوہ اپنے سالاروں کے ساتھ دشمن کے حملوں کو روکتے رہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیر کوہ نے اپنے حصے کو لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے پہلے کی نسبت تیز حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح دشمن کا لشکر ایک خوب حصہ آگے آ چکا تھا۔ اسی موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے زوردار تکبیر بلند کی۔ پھر اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ صلیبیوں کے لشکر کے پہلو پر پاؤں کے آبلے تشنگی کا کرب کھڑا کر دینے والے تکبیر کے ہولناک عذاب، دکھ برے موسم، درد کی فصیلیں سنوار کر کے اور کرتے ہوئے تیغ و نما، حروف و موسموں کی گہری گرد اور سردما کی سرد دھند کی تحلیل کر دینے والی سورج کی تیز کرنوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ دشمن کے ایک پہلو کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے ان کے اندر گھستے ہوئے ان میں کرب بری داستانیں خاموشی کے ساغر میں قضا کے ارتعاش کے قصے اور اپنے کمالات فکر و فن سے درکار درما اور دل کا قرار چھینتے ہوئے پرآشوب فضاؤں کی رودادیں رقم کرنا شروع کر دی تھیں۔ جس وقت سلطان نے تکبیر بلند کی تھی، عین اسی لمحہ مجدد الدین بھی حرکت میں آیا۔ وہ بھی سامنے آنے والے دشمن کو پیچھے دھکیلتا ہوا ان کے پہلوؤں پر گلستانوں کو خاک بسر بستیوں کو بے رونق کر دینے والی بڑکتی آتش کی جوالا، اندھے سیرابوں کے لا انتہا سلسلوں کو ختم کر دینے والے ابلتے کھولتے ہزاروں طوفانوں، پیچ و تاب کھاتے ہوئے اضطراب گردش رواں کے تیور بدل کر خواہشوں کے بگولوں کو ریزہ ریزہ، خواب کے لمحوں کو کرچی کرچی کر دینے والے خوف برے عذاب کی لا انتہا خون ریزی کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس نے دشمن کے لشکر میں اس طرح گھسنا شروع کر دیا جس طرح موت کے اندھیروں میں روشنی کا پیغام گھستا ہے، جس طرح لہو کی گردش میں زہریلی لہریں داخل ہوتی ہیں، جس طرح زبان کی حرکت میں خوف زدہ آوازیں اور تاریخ کے آئینے میں قہر جیسی خاموش قوت کے عکس گھس جاتے ہیں۔ اسد الدین شیر کوہ نے جب دیکھا سلطان نور الدین اور مجدد الدین کے عکس گھس گئے ہیں، اسد الدین شیر کوہ نے جب دیکھا کہ سلطان نور الدین اور مجدد الدین نے پہلوؤں کی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہو کر ان کے لشکروں کو ایک طرح سے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اس نے رگ رگ میں تلاطم رقصاں کر دینے والی دہکتی موجوں کے تند ریلوں کی طرح اپنے
کام کی ابتدا کی پسپائی کا عمل اس نے ترک کر دیا، پھر جارحیت پر اترا اور جو لشکر اسے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اس پر وہ سرد خانوں میں موت کی خاک اڑانے والے سلگتے سرخ لابوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس کے حملوں میں ایسی للکار تھی کہ تیغ پناہ مانگے، اس کے آگے کی روانی میں ایسی تھی کہ دریا اپنی روانی بھول جائے، اس کے ضرب لگانے میں ایسی قوت تھی، ایسی شورش کہ جبر اپنی تنظیم کو فراموش کر جائیں۔ شیر کو صلیبیوں پر آنکھوں میں بسر کر دینے والا غبار، پاؤں میں نا امیدیوں کے ساراب باندھ دینے والے، آشوب اور آکاش کے تیور بگاڑ دینے والے، دشتے عقوبت کی طرح ضرب لگانے لگا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے صلیبیوں کے دل کی فضاؤں کو، جاں سوز کراہوں جرت کے بادبانوں کو، قسمت کے پیالوں کے زہر اور ان کی امیدوں کے ساحل کو ناکامیوں کے پتھریلے رن پٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ قیامت کا سا شور کھڑا کرتی چمکتی اٹھتی گرجتی تلواریں، کھنکتی ڈھالوں، لچکدار شتنیزوں نے خون ریز درندگی کا سا ذوق جنگ آواری کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جوسلین یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپاہ اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دے گا، اس لیے کہ اس بار اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پھر اس کے لشکریوں کے حوصلے اس بنا پر بھی بڑے ہوئے تھے کہ ایک بار سلطان نور الدین زنگی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے بہت بڑا معرکہ سر کر چکے تھے، لیکن اب معاملہ کچھ مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے اسد الدین شیر کو ایک پہلو سے سلطان نور الدین زنگی اور دوسرے پہلو سے مجدد الدین ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، جیسے جنگل کو بے برگ کر دینے والے آتشی اولوں اور انگاروں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ تیز حملوں سے وہ اس کے درختوں کو خاردار جھاڑیوں، خواہش کے صنوبر کو کانٹوں کے جنگل میں تبدیل کر دینے والے مجنوؤں کی قہرمانیوں اور عذابوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے صلیبیوں کی تعداد کو کم کرتے چلے گئے۔ جوسلین اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جنگ کا پانسا پلٹ دیں۔ وہ اپنے لشکریوں کو للکار کر مسلمانوں کے پیچھے دھکیلنے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن مسلمان لشکری ان کے سامنے پسپا نہ ہونے والے لفظ کن سے تراشے حروف آہنی دیواروں اور درد کے کلزم کی طرح جمتے ہوئے ان پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے گویا پانی آگ بن کر جلسنا شروع ہو گیا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوسلین اور اس کے لشکریوں کی حالت محرومیوں کی داستانوں، قہر سی خاموش ظلمت زخموں کے پیوند سے کہیں بدتر عذاب، رتوں کے سرد لمحوں، وحشت بری تنہائیوں اور پرانی صداؤں کے کھنڈرات سے بھی بری اور فضاؤں کے مضطرب و حیران تشنا مسافروں، اداس پتوں کی زمرد رتوں اور پتجھڑ سے مارے پیڑوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی اور مجدد الدین چونکہ جوسلین کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہٰذا دونوں اپنے اپنے پہلو سے دشمن کو کاٹتے ہوئے دشمن کے لشکر کے وسطی حصے میں دونوں مل گئے تھے۔ سامنے سے شیر کوہ نے صلیبیوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو روندتا ہوا سلطان نور الدین اور مجدد الدین سے جا ملا تھا۔ اس طرح تینوں نے مل کر صلیبیوں کی شکست کو یقینی بنا دیا، کیونکہ مسلمان اب صلیبیوں کے لشکر کے وسط تک پہنچ گئے تھے، لہٰذا جوسلین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ باقی صلیبی بدترین شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ سب سے پہلے
زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔